رانا صاحب یہ بات درست ہے کہ کیا اگر وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر اب کوئی تصاویر لائی جائیں گی, کوئی نعرے وغیرہ لگیں گے تو رکنیت معطل کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے؟ یہ ایکسٹریم قدم نہیں ہوگا؟ اس سے تو پھر جو تحریک انصاف کے لوگوں کا بیانیہ ہے کہ جی خوف زدہ ہیں آپ ایک شخص سے, ایک پارٹی کی موجودگی سے, تو پھر بین ہی کرنا ہے نا. بین تو تبھی کیا جاتا ہے جب باقی سارے راستے کام نہ کر رہے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں اس چیز سے ایگری نہیں کروں گا کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کیوں ڈسکس ہو رہی ہے اور ان کے جلسے کیوں ڈسکس ہو رہے ہیں. جب ایک آپ اینٹی اسٹیٹ سٹانس لیں, یا جب آپ اداروں کے اوپر حملہ آور ہوں, یا جو ٹیررزم کے حوالے سے اسٹیٹ کا نیریٹو ہے آپ اس کے خلاف بات کریں, یا افغانی ریفیوجیز کے حوالے سے جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہو آپ اس کے خلاف بات کریں, فورن ڈپلومیسی میں افغان طالبان کے ساتھ حکومت کیسے انگیج کر رہی ہے آپ اس کے خلاف بات کریں, تو آبویسلی پی ٹی آئی یا اس کے ممبرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اور یہ پھر نیوز بنتی ہے. اور ایک صوبہ جب ایجیٹیشنل پالیٹکس کرے اور اس کا سارا فوکس اڈیالہ جیل کے ارد گرد طواف پہ ہو اور ایک کلیش کی سچویشن بنائے, پولرائزیشن کی سچویشن بنائے, تو ڈیفینیٹلی پھر یہ ایک کنسرن بن جاتا ہے. جس طرح کی ٹویٹس خان صاحب نے کی, دیکھیں ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا یہ ایشو رہا ہے کہ ان کے 4-4, 5-5 نیریٹو رہے ہیں. ابھی بھی اگر ان کی سینئر قیادت جو ہے وہ کوئی بہتر گفتگو کر رہی ہے نسبتاً, تو اگر آپ آج کے دن اور پچھلے 24 گھنٹے کے اندر پی ٹی آئی کا آپ آفیشیل سوشل میڈیا دیکھیں تو وہ ایک میسو اینٹی انسٹیٹیوٹ کیمپین پہ اور اسی نیریٹو کے اوپر اسی طرز کی ٹویٹ کی جس طرح خان صاحب نے ٹویٹ کی تھی, یا جو انہوں نے بات کی تھی کہ اگر آپ این ڈی یو کے جو لوگ جو اٹینڈ کریں گے وہ میر جعفر میر, تو اسی طرز کے اوپر ان کا سوشل میڈیا چل رہا ہے. دیکھیں یہ بڑی اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آئین قانون موجود ہے, فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے, لیکن آپ کو اس چیز کی کھلی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ ایسا نیریٹو بیچیں جس طرح آپ نے پہلے بیچا تھا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, آپ نے کہا یہ کھلی اجازت نہیں ملے گی. رانا صاحب دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جو بطور اپوزیشن تحریک انصاف کے اس دھڑے کو جو آپ کہتے ہیں کہ سینسیبل بات کر رہے ہیں, اس کو سیاسی رستہ آپ لوگ بھی نہیں دے رہے. اگر حکومت اس سینسیبل دھڑے کی ملاقاتوں پہ پابندی نہ لگائے اور ان کو سیاسی پروسیس کا حصہ بنائے, لیڈر آف اپوزیشن نوٹیفائی کر دیں, تو پھر آپ اس طرح کے دھڑوں کو مضبوط کرتے ہیں جو کہ اندر سے زیادہ ایکسٹریم جو ہاکس ہیں, جو ایکسٹریم میئرز کی بات کرتے ہیں. تو جب پولیٹیکل سپیس آپ سمجھدار لوگوں کو نہیں دے رہے تو کیا یہ ایک وائز اسٹریٹجی ہے؟ نہیں, دیکھیں میں اس چیز سے بھی نہیں ایگری کروں گا کہ ہم سپیس نہیں دے رہے. یہ سمجھدار لوگوں کو سپیس خان صاحب نہیں دے رہے, اور اس کی وجہ ہے. دیکھیں اگر میں آپ کو ایک یہ اسی پوائنٹ کو لے لیتے ہیں نا, این ڈی یو والے پوائنٹ کے اوپر. اب این ڈی یو کے اندر ایک نیشنل سیکیورٹی ورک شاپ ہے, اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ جو آرمڈ فورسز ہیں اور آپ کے جو سیکیورٹی ڈائنامکس ہیں وہ کیا ہیں, اس سے ریلیٹڈ ورک شاپس ہیں, اور آپ آل اکراس صوبائی حکومتوں کو, آرمڈ فورسز کے ریلیشن شپ کو, سارے کو آپ یو گو تھرو دیٹ کورس. اب اگر اس کورس کو آپ لیبل کر دیں گے میر جعفر میر صادق کے ساتھ کہ ایک نارمل انٹریکشن, ایک نارمل ڈسکورس کو بھی آپ گناہ قرار کر دیں گے, تو یہ دیکھیں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے. میں آپ سے اگری کرتی ہوں, یہ ایک پرابلمٹک سٹیٹمنٹ ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. سوال میرا مختلف ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سم ون لائک بیرسٹر گوہر جو کہ ایک جو پارٹی کے چیئرمین ہیں, جو ایک متعدل بیہیویئر رکھتے ہیں, جب ان سے کی ملاقات بھی نہیں ہو پاتی ہے تو آپ بیرسٹر گوہر جیسے نہیں, ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں نا جی, مائنڈ سیٹ کو بھی کمزور کرتے ہیں. ہوتی رہی ہیں, کراتے رہے ہیں, لیکن آپ کا پوائنٹ اس لیے ویلڈ نہیں, میں ایگری نہیں کرتا. اس ویلڈ آپ کے نزدیک ہوگا, میں ایگری نہیں کرتا, کیونکہ جو چوائس آف چیف منسٹر, دا چوائس کے جن لوگوں کو آواز دی جاتی ہے پی ٹی آئی میں, ان کی نوکری بچتی ہی تب ہے اگر آپ ڈرامہ کریں گے, اگر آپ پولرائزیشن کریں گے, اگر آپ ٹکراؤ کریں گے, تو تب ہی تو آپ پی ٹی آئی میں سروائیو کریں گے یا خان صاحب کی نظروں میں آپ سرخرو ہوں گے. اگر آپ اس بار سے نیچے چلے جائیں گے تو آپ کو تو میر جعفر میر صادق کہہ دیا جائے گا نا. تو یہ پولیٹیکل سپیس ہم کم نہیں کر رہے, یہ پولیٹیکل سپیس خان صاحب اپنے ممبران کے لیے کم کر رہے ہیں, اور ان کو انہوں نے وقت میں ڈالا ہوا ہے پوری پی ٹی
آئی کو کہ وہ کون سی ڈائریکشن میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کھائی میں گرایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو, یہ خان صاحب ذمہ دار ہیں. سین وائسز کو خان صاحب سپیس نہیں دیتے, حکومت کی طرف سے کوئی کمی پیشی نہیں. ہم نے تو پارلیمنٹ میں ان کو 20 دفعہ کہا ہے کہ آپ انگیج کریں, لیکن وہ کر نہیں سکتے. دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو اٹ, بیکاز اگر وہ کرتے ہیں تو پھر تو وہ غدار قرار کر دیے جائیں. چلے مجھے اس پہ جی رانا صاحب, اگر یہاں سے آگے چلنا ہے یا تو پھر ہم اگلے کئی سال اسی طریقے سے اس ملک میں سیاست کر لیں گے, یا پھر اس کو بہتر کریں گے. دو ہی صورتحال ہے نا, تو اب بہتر کیسے ہو گے معاملات؟ یہ دیکھیں, اس کو ایک چیز کو میں کلیریفائی بڑا کلیئرلی کرنا چاہوں گا جو ناظرین دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, حکومت نے تو میرے خیال سے درجنوں ملاقاتیں خان صاحب کی کرائی ہیں, اور ایک قیدی جو ہے پریزن رولز کے مطابق اس کی ملاقاتیں یا پرسنل نوعیت کی ہو سکتی ہیں یا پھر وہ اپنے وکلا سے جو ہے انگیج کر سکتا ہے. تو ہر ملاقات جو خان صاحب کی کرائی گئی ہے, بدقسمتی سے اس کے نتیجے میں سیاسی جو ہے وہ پھر پریس کانفرنسز ہوئی ہیں. ان کی جو کے پی کے کی حکومت ہے اس نے ایک ڈائریکشن لی ہے, تو اس کا مطلب ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ نہ پرسنل نوعیت کی تھی, نہ ان کی لا ریلیٹڈ ملاقاتیں تھیں. ہر ملاقات سے انہوں نے سیاست کی ہے. سیاست انہوں نے پازیٹیو کی ہے یا منفی کی ہے, اس بحث میں نہیں پڑھوں گا. میں تو یہی کہوں گا کہ منفی سیاست کی ہے, جو کہ آپ کو نظر آیا پچھلی بھی ملاقات سے. ایک ادارے کو حملہ آور کیا گیا, اس کے سربراہ کو حملہ آور کیا گیا, اور ادارے کو ریڈیکیول کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے نا. اب یہاں بات یہ آ گئی کہ یہ بال بھی پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے. اگر ان ملاقاتوں کو پرسنل نوعیت تک رکھا جاتا, اگر ان ملاقاتوں کو اپنے کیسز تک رکھا جاتا, تو یہ کنسرن اٹھتا ہی نہ, کیونکہ ہر ملاقات کو ایک اپرچونٹی بنا کے حملے کے لیے, اداروں کے لیے یا پولرائزیشن کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اس لیے یہ کنسرن بنا ہے. یہ کوئی حکومت کوئی اپنی شوقیہ طور پہ ان کی جو ہے وہ بند نہیں کر رہی, کیونکہ وہ اس کو مس یوز کر رہے ہیں بدترین طریقے سے, تو ہمیں یہ اقدامات لینے پڑے ہیں, جس کے اوپر پوری پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی اور ہمارے مختلف وزراء نے بھی اس کا ذکر کیا. تو اب بڑی ایک لائن ہم نے بھی ڈرا کر دی ہے نا کہ یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ سیاسی ملاقاتوں کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے. اچھا. ہم اس آدمی کو جو جیل میں سزا کاٹ رہا ہے سیاست کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اب یہ فیصلہ جو ہے یہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے, یا ان کے جو لوگ خان صاحب سے ملتے ہیں اور آگے اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے ان ملاقاتوں سے طے پائے گا کہ اس کے نتیجے میں وہ اس طرز پہ جاری رکھتے ہیں, اپنی کارنامے انجام دے جاتے ہیں, یا وہ ود ان لا ملاقاتیں کرتے ہیں. تو یہ بال بھی پی ٹی آئی کے کورٹ میں رہا ہے. اسی طرح اگر صوبے کے پی کے کی بھی بات کریں تو وفاق جو ہے وہ ہر لحاظ سے کوارڈینیٹ اور انگیج کر رہا ہے اس صوبے کے ساتھ. یہ انہوں نے, اس کے چیف منسٹر نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کون سا رستہ لینا ہے. اس نے تصادم کا رستہ لینا ہے ریاستی پالیسی کے ساتھ, یا اس نے ریاست کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. تو یہ سارے فیصلے جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب ہم کیا کریں گے, دیکھیں ہم نے تو لا امپلیمنٹ کرنا ہے, فیصلے سارے پی ٹی آئی نے کرنے. ٹھیک ہے. جو مجھے آج ان کا جو سوشل میڈیا جو 24 گھنٹے سے آپ دیکھ لیں, آپ اس کو اسٹڈی کر کے دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس سے تو مجھے جو اوور آل ہے رانا صاحب, بس کنکلوڈنگ نوٹ آپ کی طرف سے جانوں گی. پھر یہ پارٹی کے اوپر بین تو بھی آپ ٹیکنیکلی کر نہیں سکتے, لیکن ویسے چھوٹی موٹی پابندیاں لگا رہے ہیں کہ اگر کوئی آیا تصویر لے کے اس کی رکنیت معطل ہو سکتی ہے. مطلب اب اس حد تک جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے اصولی طور پہ جماعت کی جانب سے, حکومت کی جانب سے, کہ بھئی کوئی تصویر بھی لایا یا کوئی اور بھی احتجاج بھی کیا تو رکنیت اس کی معطل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی بین کے اوپر کوئی حتمی کوئی فیصلہ ہوا ہے. ہو سکتا ہے اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہو ایٹ اے سرٹن لیول, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیکنیکلی طور پہ تو یہ کوئی ایکسرسائز کوئی اتنی سود مند بھی نہیں ہوگی, کیونکہ آلریڈی جو سٹیٹس ہے پی ٹی آئی کا وہ ابھی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ان کے پاس سمبل نہیں ہے. دیکھیں, جو فیصلہ ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اب سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ناٹ سٹنگ فرام جیل, ناٹ انٹل ہی از کنوکٹڈ. تو یہ چیز طے ہو گئی ہے. اب یہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے, جو فالوورز ہیں خان صاحب کے, جو بھی پارلیمنٹ کے اندر ان کے ممبرز ہیں یا کے پی کے کی حکومت ہے,
کہ جو ڈائریکشن خان صاحب نے ڈرا کی ہے، جو کہ تصادم کی ہے، جو کہ انڈرمائن کرنے کی ہے اداروں کو، اگر انہوں نے اسی ڈائریکشن کو فالو کرنا ہے تو ان کو بھی پھر روک دیا جائے گا یہ اقدام لینے سے. تو یہ اس میں بالکل کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اب اس کو آپ ٹرانسلیٹ کن ایکشنز میں کرتے ہیں وہ آپ کو وقت آنے پہ پتہ لگ جائے گا، لیکن اس چیز میں کلیئرٹی ہے کہ جو ڈائریکشن خان صاحب نے سیٹ کی اپنی ٹویٹ سے، اپنی جو بیانیہ ان کا آیا، اس کے لیے کوئی دیر از زیرو اسپیس فار دیٹ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب، اطہر کاظمی صاحب.